جدید ماہرین کو گنبد کی اندرونی ساخت کی لیمینیشن کے لیے بلوایا گیا۔ اس کام میں بے حد مہارت کے ساتھ ساتھ احتیاط کی بھی ضرورت تھی تاکہ کسی قسم کی خرابی کا امکان نہ رہے۔ گنبد کے پچھلے حصے کی مضبوطی کے لیے پلائی ووڈ کا استعمال کیا گیا۔ حتمی طور پر جوڑنے کے عمل سے پہلے کینیڈا کے کارکنوں نے لکڑی کو چھیل کر ہموار کیا۔ مراکش کی سیڈار لکڑی اس مقصد کے لیے مثالی قرار دی جاتی ہے۔ اس کا استعمال مضبوطی اور پائیداری کی غرض سے کیا گیا۔ اس قسم کے درختوں کا انتخاب ماہرین نے کیا اور اس کے شہتیروں کو بڑی احتیاط کے ساتھ کاٹا گیا۔ اس لکڑی پر نقش و نگار کندہ کرنے کا سارا کام ہاتھوں سے انجام پایا۔ اس مقصد کے لیے مراکش میں ماہر ہنرمندوں کی خدمات حاصل کی گئیں۔ نقش و نگار بنانے کے کام میں صفائی کی غرض سے پولی کاربن کے خصوصی اسٹینسل استعمال کیے گئے۔ آپ شمس الضحیٰ خاتم الانبیاء، میری جانب بھی ہو ایک نگاہ کرم، اے شفیع الورا خاتم۔ ایک ماہر آرٹسٹ نے مکمل ہونے والے ہر حصے کو تعمیراتی مقام پر بھیجنے سے قبل اس کے معیار اور درستی کی جانچ پڑتال کی۔ لکڑی کے بڑے شہتیروں کو مراکش سے جرمنی بھیجا گیا، جہاں انہیں جدید ترین مشینوں کے ذریعے کاٹا اور موڑا جا سکتا تھا تاکہ بنیادی ڈیزائن کے اہم حصے بنائے جا سکیں۔ فخر و شان زمن صد باب محن نور حق من۔ مسجد کی زیبائش و آرائش کے لیے جیومیٹری کی اشکال کے بارڈر بنائے گئے اور ان پر سونے کی پتیاں لگائی گئیں۔ مرحبا خاتم الانبیاء، مرحبا مرحبا خاتم الانبیاء۔ ڈیزائن کی مثالی خوبصورتی کے لیے قیمتی پتھر امیزونائٹ کے استعمال کا فیصلہ کیا گیا۔ کینیا میں عمدہ معیار کا پتھر بالآخر تلاش کر لیا گیا اور کان کو اس منصوبے کے لیے خاص طور پر دوبارہ کھول دیا گیا۔ امیزونائٹ کو اس کے مخصوص اور دلفریب رنگ کی وجہ سے منتخب کیا گیا تھا۔ محترم قبلہ محترم، اے رسول خدا خاتم الانبیاء۔ ان قیمتی پتھروں کی حتمی طور پر پالش کی گئی اور لکڑی کے سونا چڑھے ہوئے ڈیزائن میں مخصوص مقامات پر نصب کر دیا گیا۔ اے فصیح البیاں، اے بلیغ اللسان، اے وحید الزمان، ماورائے گمان۔ آپ گنبدوں کو اچھی طرح انسولیٹ کر لیا گیا اور واٹر پروف جھلی سے ڈھانک دیا گیا، جسے دو اعلی معیار کی پولیما اور پی وی سی فلم سے بنایا گیا تھا اور ایک ساتھ لیمینیٹ کر دیا گیا تھا۔ سرکنے والے گنبدوں کے کلش سوئٹزرلینڈ میں بنوائے گئے۔ انہیں ٹھوس پیتل سے تیار کیا گیا اور بغیر پالش کے چھوڑ دیا گیا۔ کلش پر 23 قیرات سونا چڑھایا گیا۔ ستائیس گنبدوں پر کلش سونے کے تاج کی طرح نظر آتے ہیں۔ مسجدوں میں آرائش و زیبائش کے لیے سنگ مرمر کا استعمال اسلامی فن تعمیر کی ایک دیرینہ روایت ہے۔ اس مقصد کو پورا کرنے کی غرض سے منفرد معیار اور مختلف رنگوں کے لیے متعدد اقسام کے سنگ مرمر احتیاط کے ساتھ منتخب کیے گئے۔ برازیل کے چوکوروسا سنگ مرمر سے آرائشی ستون بنائے گئے۔ میناروں کے ستون اٹلی کے کرارا سنگ مرمر سے تعمیر ہوئے۔ چھت پر یونان کا سنگ مرمر نصب کیا گیا، جسے فیسس کہتے ہیں۔
یہ خالص سفید سنگ مرمر ہر اعتبار سے منعکس کرنے کی خوبی کا حامل ہے اور ہمیشہ ٹھنڈا رہتا ہے۔ اٹلی کا سنگ مرمر سیڑھیوں پر استعمال کیا گیا۔ مسجد کے اندرونی حصے کی خوشنمائی کے لیے صحنوں کے ستونوں میں کرارا سنگ مرمر کا انتخاب کیا گیا۔ کرارا سنگ مرمر پوری دنیا میں مشہور ہے، خاص طور پر ماہرین تعمیرات اسے اس کی شفافیت، حسن اور پائیداری کے باعث پسند کرتے ہیں۔ اٹلی کے اس علاقے میں تقریباً 2000 سال سے سنگ مرمر بڑے پیمانے پر نکالا اور پروسیس کیا جاتا ہے۔ اس اعتبار سے وہاں سنگ مرمر کی انتہائی معیاری، تجربہ کار اور مستحکم صنعت قائم ہو گئی ہے۔ بڑی بڑی مشینوں کے ذریعے سنگ مرمر کی مختلف سائزوں والی سلیں کاٹی گئیں تاکہ ان سے ضرورت کے مطابق کام لیا جا سکے۔ دستکاروں کے لیے سب سے بڑے چیلنج والا مرحلہ گولائی کے حصوں کو موڑنا تھا تاکہ 2170 ستونوں کو ڈھانپا جا سکے۔ پہلے ایک مشین نے سنگ مرمر کو کھردری شکل دے دی جسے خول کہا جاتا ہے۔ خول کو مشین میں نصب کر دیا گیا جسے خاص طور پر اس منصوبے کے لیے تیار اور نصب کیا گیا تھا۔ مکمل خودکار طریقے پر 25,000 خولوں کی گھسائی، پالش اور کٹائی کی گئی۔ پالش عام طور پر ہاتھ سے ہی کی گئی کیونکہ سنگ مرمر کی پائیداری کے لیے پالش کا معیار بڑا نازک سا ہوتا ہے۔ 70 مختلف حصے ہر ستون کے بنیادی اجزاء بنے۔ ہر حصے کو مناسب طور پر جوڑنے کے عمل کو یقینی بنانے کی غرض سے ماہر کاریگروں نے کام کیا۔ بنیاد کی تعمیر کے لیے پہلے چاروں حصوں کو پوزیشن میں رکھا جاتا، اس کے بعد تمام حصوں کو ٹھیک ٹھیک مقام پر نصب کر دیا جاتا۔ ہاتھ اسلام کی لاج ہے یا نبی مصطفیٰ۔ پھر ان حصوں کو مستقل طور پر جوڑ دیا جاتا اور سوراخ کیے گئے حصوں کو ایئر کنڈیشننگ ڈکٹس میں نصب کیا جاتا۔ قرآن کریم کے نسخے رکھنے کے لیے خصوصی ڈبے تیار کرائے گئے۔ 17 ٹکڑوں کو جوڑ کر ایک ڈبہ تیار کیا گیا، انہیں مقررہ مقامات پر نصب کر دیا گیا۔ ستونوں پر سنگ مرمر کو نصب کرنے کا کام گھومے ہوئے حلقے کو لگانے کے ساتھ ہی مکمل ہو گیا۔ صحنوں کو بھی اٹلی کے سنگ مرمر کے ٹائلوں سے مزین کیا گیا۔ ان ٹائلوں سے تیار ہونے والے فرش کے آرائشی حصوں نے ہر علاقے کو واضح کر دیا۔ سنگ مرمر کے 8000 طویل مستطیل مختلف رنگوں کے 67 ٹکڑوں سے مل کر بنے یہ اٹلی، اسپین، پرتگال اور یونان کے پائیدار سنگ مرمر تھے۔ نازک بدنیرا 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 بلبل زتو آموختا۔ فرش میں متعدد مختلف طرز استعمال کیے گئے۔ انتہائی جدید ترین کمپیوٹر سافٹ ویئر نے حتمی ڈیزائنوں کی تیاری میں مدد دی۔ ایک مخصوص طرز کو شاہی ڈیزائن کہا جاتا ہے۔ زمینی منزل کی تیاری کا کام ٹائلوں کو زمین پر بچھا کر اور سیمنٹ سے جوڑ کر انجام پایا تاکہ سنگ مرمر کا فرش مستقل طور پر قائم رہ سکے۔ مجموعی طور پر 75,000 مربع میٹر کے فرشی ٹائل بچھائے گئے تاکہ توسیع عمارت کے اندرونی حصوں کو مکمل کیا جا سکے۔ اٹلی کے سنگ مرمر کو فرشی طرز کے مطابق کاٹا گیا جو ان 6 ماڈلوں میں شامل تھا جنہیں آرائشی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ ڈاکٹر اسماعیل کے ڈیزائن کو بلائنڈ آرچز اور آرائشی اشیاء میں استعمال کیا ہے جو روایتی اسلامی ڈیزائنوں میں شامل ہے۔ اصل کام بولٹ کو میٹل بریکٹ میں جوڑنے کا تھا۔ ٹکڑوں کو آپس میں ملانے کی غرض سے الگ الگ تیار کیا گیا۔ خطاطی کے نمونوں کو اسکرٹنگ کے اوپر نصب کرنے پر زیادہ توجہ دی گئی۔ یہ بھی اسلامی مساجد کے فن تعمیر کا